اپنے لیے یہ حالات ہو گئے وہ ہو گئے، کچھ نہیں ہو گیا، یہ سب ہم نے کرے خود. ابھی بھی وقت ہے، ہم چاہیں تو اپنے ماحول اپنے معاشرے کو سنوار سکتے ہیں. نماز پڑھنے سے کون روک رہا ہے مجھے بتاؤ؟ روزہ رکھنے سے کون روک رہا ہے تمہیں؟ وہاں مسجد ٹوٹ گئی، وہاں مسجد توڑ دی کہ اس مسجد پہ بلڈوزر چلا دیا. ارے نماز پڑھو گے نہیں تو تمہیں کرنا کیا مسجدوں کا بھائی؟ بولو. جب نماز پڑھنا نہیں ہے تمہیں تو مسجدوں کا ہوگا کیا؟ یہ مسجدیں اگر پانچوں وقت بھری ہوں، اور سنو مسجدوں کی رونق یہ ٹائلز یہ ماربل نہیں ہے، مسجدوں کی رونق یہ ہیٹر اور یہ اے سی نہیں ہے، مسجدوں کی رونق یہ پنکھے اور یہ کولر نہیں ہے، مسجدوں کی رونق یہ قالینیں اور یہ نرم گدے نہیں ہیں، مسجدوں کی رونق یہ چکنے اور صاف شفاف یہ فرش نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کی رونق نمازی ہوتے ہیں. میرے نبی کی مسجد وہ مسجد نبوی، اس جیسی مسجد کون سی ہو سکتی ہے جہاں ایک نماز پڑھنے کے بدلے 50,000 کا ثواب ملے؟ وہ مسجد جہاں جبریل قرآن کی صورتیں آیتیں لے کر کے نازل ہوں، وہ مسجد جس کی امام نبی کونین ہو اور جس کے مقتدی صحابہ ہو، وہ مسجد نبوی میرے آقا کی سبحان اللہ جو خانہ کعبہ کے بعد سب سے بہتر سب سے افضل مسجد ہے. میرے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو تعمیر کیا. وہاں ماربل نہیں لگے تھے، وہاں قالینیں نہیں بچھی تھیں، وہاں یہ چکنے ٹائلز لگی ہوئی دیواریں نہیں تھیں، میرے نبی کی مسجد میں لینٹر نہیں تھا. اللہ اکبر. وہی دیواریں پتھروں کی، ایک پتھر اتنا باہر نکلا ہے، ایک پتھر اتنا اندر گھسا ہوا ہے. چھت میرے نبی کی مسجد کی اللہ اللہ وہ کھجور کی دھنیں پڑی ہوئی تھی اور اس پہ کھجور کے پنکھوں سے چھت ڈال لی گئی تھی، اتنی اونچی کہ آدمی ہاتھ اٹھائے تو چھت پہ لگے. وہ چھوٹی سی مسجد میرے نبی کی مسجد میں کوئی کانچ کا، گلاس کا، لوہے کا، لکڑی کا، راچ کا گیٹ نہیں لگا تھا، بلکہ نبی کی اس عالی شان، اس صاف شفاف، اس بہترین، اس افضل، اشرف، اعلی مسجد میں جس مسجد پر فرشتوں کو بھی ناز ہو، اس مسجد میں ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا تھا. اللہ اکبر. میرے نبی کی مسجد کا فرش، صحابہ نماز پڑھتے تھے تو ایک گھٹنا نیچے ہوتا تھا ایک اوپر ہوتا تھا، ایسا فرش تھا میرے نبی کا. وہ آپ نے نہیں سنا واقعہ امام حسین کا کہ نبی خطبہ دے رہے تھے، امام حسین مسجد میں آ گئے تو چلتے تھے گر جاتے تھے. جب مسجد کے فرش کے گڈھے میں پاؤں پڑ جاتا تھا تو گر جایا کرتے تھے. میرے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، امام حسین کو اٹھا لیا. اب اندازہ لگائیے وہ مسجد کیسی ہوگی، لیکن وہ مسجد ایسی تھی اللہ اکبر جس پر جبریل کو بھی ناز تھا، جس مسجد پر فرشتوں کو بھی ناز تھا. ارے آسمان میں کون سی جگہ ایسی ہے جو میرے نبی کی اس مسجد سے بہتر ہو؟ وہ مسجد ہے کہ جس میں جنت ہے. ریاض الجنہ وہی ہے، وہی اونچا نیچا فرش. میرے نبی کا روضہ، میرے نبی کا حجرہ، جہاں آج میرے نبی کا مزار ہے وہی میرے نبی کا حجرہ تھا حضرت عائشہ کا. یہاں منبر، اور بار بار سب سے زیادہ نبی کے اسی حصے میں قدم پڑے. جب تکبیر ہوتی تھی تو میرے نبی حجرے سے نکل کر منبر پہ آتے تھے.
मुसल्ले पर नमाज पढ़ाई, फिर हुजरे के अंदर, वहां से निकले मंबर पर, मिंबर से हुजरा, हुजरे से मिंबर, अल्लाह अकबर। नबी के इतने कदम पड़े, इतने कदम पड़े, इतने कदम पड़े कि अल्लाह ने उस जगह को जन्नत की क्यारी बना दिया। वही रियादुल जन्नह है। एक तरफ रोजे का नूर, एक सिमत मिंबर की बहार, आला हजरत फरमाते हैं, एक तरफ रोजे का नूर, एक सिमत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की क्यारी, प्यारी प्यारी वाह वाह। आज मस्जिदों में हर इंतजाम है। मस्जिद में जितना आराम और सुकून और इंतजाम है तुम्हें कहां मिलेगा? मुझे बताओ, बताओ। कालीन बिछी हुई है, ये इतनी कीमती कालीन पे बाहर जाके कहां बैठोगे? मुझे बताओ, मिल जाएगी नहीं? बाहर ऐसे पड़े रहोगे, धूल धक्कड़ खाते रहोगे, रोड रोड बैठे, इधर से गाड़ी निकली धूल उड़ाती हुई, ऐसे ऐसे करो, मक्खियां मारोगे। सर्दी आई, सुभान अल्लाह, फोम डाल दी, नमाजियों को तकलीफ ना हो। सर्दी आ गई, नमाजियों को तकलीफ ना हो, हीटर लगे हुए, मस्जिद गर्म रहे। बताओ कहां है इंतजाम? तुम्हें मस्जिद बाहर निकल के मिलेगा? गर्मी आ गई, एसी चालू है, बताओ मस्जिद के बाहर निकलने के बाद फिर कहां मिलेगा तुम्हें? बताओ, मिलेगा? नहीं मिलेगा। गर्मी आ गई, ठंडे पानी का भी इंतजाम है कि नहीं? सर्दी आ गई, वुजू के लिए गर्म पानी भी मस्जिद में है। मुझे बताओ, ये 5 स्टार होटल इसके सामने क्या है? बोलो। लेकिन फिर भी नहीं, अल्लाह की तरफ नहीं आना है तो नहीं आना। अच्छा, कोई ये कहता है यार नवाज को सोचते तो हैं मगर दिल नहीं होता। ये दिल नहीं होता मालूम है ये क्या है? ये बीमारी है। क्या है? बीमारी। रोजा रखने की सोचते तो हैं मगर हिम्मत नहीं होती, दिल नहीं होता, ये बीमारी है। तो हम गुनाह करते हैं ना, झूठ बोल गए, गाली दे दी, समझे आप? कोई किसी का चाचा है तो भतीजों को गाली देना वो जरूरी समझता है। जब तक भतीजों को गाली ना देगा चच्चा बनेगा ही ना, और पता नहीं है गाली देके जहन्नमी बनना है। पता लगे कयामत में चच्चा का क्या हाल होगा। हाँ, तो ये ऐसे हम गुनाह करते रहते हैं। तो हर गुनाह पर, कल्ब पर एक काला नुक्ता रख दिया जाता है, और गुनाह करते करते धीरे धीरे वो पूरा कल्ब काला हो जाता है। गुनाह करते करते उसके बाद फिर जो है दिल ही नहीं होता है नमाज पढ़ने के लिए, रोजा रखने के लिए। इन चीजों में ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती फिर। और फिर ऐसा होता है कि वो काले पे काला होता रहे, काले पे काला होता रहे, तो फिर गुनाह और सवाब, अच्छे और बुरे का तमीज ही खत्म हो जाता है। फिर आदमी ये कहता है अरे देखा जाएगा मरने के बाद, मरण के बाद क्या होगा देखा जाएगा। ये वो है कि जिनके कल्ब काले से भी ज्यादा काले हो गए। ऐसी बातें लोग। इसका इलाज भी है, इस बीमारी का इलाज भी है। किसी वॉशिंग मशीन में ये कल्ब नहीं धुलेगा। ये कालोच जो कल्ब पे लगी हुई है, ये किसी वॉशिंग पाउडर या साबुन से नहीं धुलेगी, किसी शैम्पू से साफ नहीं होगा। बल्कि इसका इलाज ये है कि अल्लाह की बारगाह में तन्हाइयों में रो रो कर आंसू बहाओ और अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगी जाए, और अल्लाह रहम फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, कल्ब की स्याही दूर हो जाए। आंसू बहाना इसका इलाज। ये कल्ब आंसुओं से धुलेगा, अल्लाह के डर से, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में रोता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है।
اور جب قلب ہمارے کالے نہیں رہیں گے، قلب ہمارے چمکیلے ہو جائیں گے، تو بغیر نماز کے ہمیں چین نہیں پڑے گا، بغیر روزے کے ہمیں چین نہیں پڑے گا، بغیر زکات دیے مال کا لقمہ ہمارے منہ میں نہیں جائے گا۔ یہی تو فرق ہے بھئی۔ آپ دیکھتے ہیں اور یہ سب مشاہدہ کرتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ اذان ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی تو آدھا کلومیٹر دور سے چلا آ رہا ہے اور کوئی 2 قدم پہ بیٹھا پڑا۔ بھئی جتنا مسلمان وہ ہے اتنا ہی وہ ہے، تو ایک تو دور سے نماز کے لیے چلا آ رہا ہے، ایک 2 قدم پہ بیٹھا پڑا۔ مسلمان تو دونوں ہیں، نماز دونوں پہ فرض ہے، لیکن اسے وہاں سے آنے کی توفیق مل گئی، اسے 2 قدم سے اٹھنے کی توفیق نہیں ملی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا دل کی چمک ختم ہو گئی اور وہ چلا آ رہا ہے۔ گناہگار ہو سکتا ہے بھئی، گناہگار، ہم لوگ گناہوں سے نہیں بچ سکتے، لیکن گناہگار ہے، لیکن ابھی چمک باقی ہے۔ اور جب بندہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، تو پھر دل چمکیلا ہوتا رہتا ہے، دل چمکدار ہوتا رہتا ہے۔ جب قلب روشن ہوتا ہے، سبحان اللہ، تو پھر اللہ کی طرف بندے کی نو لگتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو۔ روزہ اور ہاں گناہوں کو معاف کرانے کا یہ رمضان کا مہینے سے اچھا کون سے دن ہوگا؟ جب چاہو توبہ کرو، لیکن رمضان کا مہینہ سبحان اللہ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی رحمتیں نہ ہو، دن ہو یا رات، سحری کی برکتیں، افطار کی برکتیں، تراویح کی برکتیں، اللہ اکبر۔ اور یہ تراویح نماز تراویح ویسے تو بہت بڑا طاقتور بننا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، پیسے باندھ لے مجھ سے، پیسے باندھ رہا پیسے، تو میں اتنا بہادر ہوں تراویح پڑھ نہیں پا رہا، اور یہ کیا کر لے گا؟ کہاں کی بہادری ہے یہ؟ اب تراویح پڑھ، یہ بہادری ہے، اور یہ تراویح رمضان کے بعد پھر نہیں ملے گی۔ اچھا آج تراویح پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو؟ نہیں پڑھ سکتے۔ عید والے دن پڑھنا چاہو تو نہیں، کیونکہ نہ ابھی ہے نہ پھر ہے۔ وہ رمضان کی ایک خاص نعمت ہے نماز تراویح، جو اللہ نے روزے داروں کو عطا فرمائی۔ اور تراویح پڑھنے کے بعد ہی روزے کا مزہ آتا ہے، تراویح پڑھنے کے بعد ہی روزے کا مزہ آتا ہے۔ دن بھر کے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، روزے سے جب افطار کرتے ہیں نا، تو پھر بدن میں بھاری پن آ جاتا ہے، سستی آتی ہے، دیکھا ہوگا نا۔ لیکن وہ سستی کب دور ہوتی ہے؟ تراویح پڑھ کے۔ آپ تراویح پڑھیں، تراویح کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے ایک دم ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہلکا جسم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ کھاؤ کھانا، سبحان اللہ۔ تو رمضان کی راتیں، رمضان کے دن، سبحان اللہ، اللہ کی رحمتیں، برکتیں بندوں پر ہر وقت ہوتی ہیں۔ بس یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے۔ اب تمہارے پاس کتنا ظرف ہے، کتنے بڑے برتن ہیں کہ اللہ کی رحمتیں سمیٹ۔ یہ لینے کی طاقت تم میں ہونا چاہیے، ہم میں ہونا چاہیے۔ اللہ کی یہاں کوئی کمی نہیں۔ رمضان میں، روزے میں جب بندہ اللہ اکبر کچھ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے تو منہ خشک ہو جاتا ہے، زبان اور حلق خشک ہو جاتا ہے۔ جب خشک ہو جاتا ہے تو منہ سے ایک عجیب سی بو آتی ہے، منہ سے ایک عجیب سی بو آتی ہے خشکی کی وجہ سے، جسے لوگ بدبو بھی کہتے ہیں، لیکن ہم اسے بدبو نہیں کہیں گے۔ وہ بو جو روزے دار کے منہ سے آتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بو روزے دار کے منہ کی اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، مشک سے زیادہ روزے دار کی بو پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نبی نے بندوں کو کچا پیاز کھا کے فوراً آنے سے منع کیا ہو، کچا لہسن کھا کے فوراً آنے سے منع
منع کیا ہو، بیڑی پی کر فوراً مسجد میں آنے سے منع کیا ہو، کیونکہ منہ سے بدبو آئے گی اور بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے فرشتے اسے دل سے چھوپا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کو اتنی پسند ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، کہیں یہ ہم سے چھوٹ نہ جائے، کہیں اس میں ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ عہد کر لو انشاءاللہ رمضان کے پورے مہینے کی برکتیں ہم حاصل کریں گے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بندہ مسلمان اپنا رمضان جس طرح سے گزارتا ہے اس کا سال ویسے ہی گزرتا ہے۔ کیا؟ یہ بزرگوں کے تجربے ہیں اللہ والوں کہ رمضان اگر آدمی سکون سے روزہ رکھ کے عبادت کر کے گزارتا ہے تو اس کا پورا سال انشاءاللہ سکون سے گزرے گا، اور جو رمضان میں اپنی طرف سے چالاکیاں کرے گا، روزے میں رکھنے میں پیچھے ہٹے گا، عبادت کرنے سے پیچھے ہٹے گا، تو پھر سال بھر اسے بھی ٹھوکریں کھانے